قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما من رجل يدعو امرأته الى فراشہ، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو قربت کرنے کے لیے بلائے، ہم بستری کرنے کے لیے بلائے، فتأبى علیہ، الحمدللہ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، روی فی البخاری ومسلم، رواہ البخاری ومسلم، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے، قربت کرنے کے لیے بلائے، فلم تأتہ فبات غضبان علیہا، پھر وہ بیوی اپنے شوہر کے پاس قربت کرنے کے لیے نہ آئے اور وہ شوہر غصے ہو کر ساری رات سوتا رہے، ساری رات اپنی بیوی سے غصے رہے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو ایسی عورت پر صبح تک اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اسی لیے ہر عورت کو چاہیے، ہر بیوی کو چاہیے، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے، قربت کرنے کے لیے خاص طور پر بلائے، تو دوڑ کر اپنے شوہر کے پاس آ جائے، بالکل انکار نہ کرے، اپنے شوہر کو ناراض نہ کرے، اپنے شوہر کو غصہ نہ دلائے۔ جب شوہر غصے ہوتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ ما من رجل يدعو امرأته الى فراشہ فتأبى علیہ الا كان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتى يرضى عنها، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما من رجل يدعو امرأته الى فراشہ، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو قربت کرنے کے لیے بلائے، ہم بستری کرنے کے لیے بلائے، فتأبى علیہ، پھر بیوی قربت کرنے سے انکار کر دے، شوہر کے قریب آنے سے انکار کر دے، شوہر کے بستر کے قریب آنے سے انکار کر دے، یعنی ہم بستری کرنے سے انکار کر دے، الا كان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنہا، پھر شوہر ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک شوہر راضی ہونے کا اعلان نہ کر دے، جب تک شوہر یہ نہ کہے کہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، میں اپنی بیوی سے خوش ہوں، اللہ بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو ناراض نہ کرے، جیسے ہی شوہر اپنے پاس بلائے فوراً دوڑ کر آ جائے، شوہر قربت کرنے کے لیے بلائے فوراً تیار ہو جائے۔ رواہ البخاری
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس قربت کرنے کے لیے بلائے لیکن بیوی اپنے شوہر کے بستر سے دور رہے، اپنے شوہر سے دور رہ کر، اپنے شوہر کے بستر سے دور رہ کر ساری رات گزار دے، لعنتها الملائکۃ حتی ترجع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایسی عورت پر ساری رات اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اسی لیے ہر بیوی کو چاہیے جب بھی اپنا شوہر قربت کرنے کے لیے بلائے فوراً تیار ہو کر اس کے پاس آ جائے، بالکل انکار نہ کرے. اگر اللہ کی لعنت سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور ناراضگی سے بچنا چاہتی ہے تو فوراً تیار ہو کر اپنے شوہر کے پاس آ جائے. روی فی الترمذی عن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے، قربت کے لیے بلائے، ہم بستری کرنے کے لیے بلائے، اپنے بستر کی طرف بلائے، اس کو چاہیے کہ فوراً آ جائے. وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ وہ تنور پر کھڑے ہو کر روٹی لگا رہی ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیوی مصروف ہے، تنور پہ کھڑے ہو کر روٹی لگا رہی ہے، شوہر نے بلا لیا، فوراً دوڑ کر آ جائے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا الرجل دعا زوجته لحاجتی. اگر حدیث شریف کے الفاظ کو دیکھا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو کسی ضرورت کے لیے بلائے، کسی کام کاج کے لیے بھی بلائے، تب بھی بیوی کو چاہیے کہ فوراً دوڑ کر آئے، انکار نہ کرے، تاخیر نہ کرے. وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ اتنی مصروف ہو کہ تنور پر کھڑے ہو کر روٹی لگا رہی ہو، یہ نہ کہے میں روٹی لگا کر آؤں گی، یہ نہ کہے میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گی، تاخیر نہ کرے، فوراً دوڑ کر آ جائے. لیکن محدثین اکرام نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد قربت ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو قربت کے لیے بلائے. اسی لیے ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ہر بات مانے، کسی کام کے لیے بھی بلائے، بیوی کو چاہیے کہ فوراً آ جائے، تاخیر نہ کرے، اپنے شوہر کو ناراض نہ کرے، غصہ نہ دلائے.